السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، میں نے ایک عمل اپلوڈ کیا تھا، بسم اللہ کا عامل بنے، صرف چند دنوں میں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کا اجازت مانگا اور اکثر لوگ اس کے عامل بھی بن چکے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو بجائے ایک کہ میں سمجھاتا رہا، اور بہت سارے کو میں نے تفصیلی بات تو نہیں کی، مختصر کی، لیکن بہت سارے کو کہہ بھی دیا، لیکن پھر بھی جینا برا۔ خیال آیا کہ عمل تو ویسے بھی لوگوں نے کر دیا اور کئی لوگ اس کے عامل بن چکے، تو کیوں نہ اس کے تمام وہ اعمال بتا دوں جو اس عمل کے بعد کرنے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ایک ویڈیو میں یہ نہیں آئیں گے، شاید اس کے لیے میں علیحدہ پلے لسٹ بنا لوں یا ہفتے میں ایک دو ویڈیو اس کے بارے میں بناتا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فائدے ہیں بسم اللہ کے عامل بننے کے بعد۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں خود اس کا عامل ہوں، میں نے اپنے مرشد کی نگرانی میں کیا تھا، میں نے کسی اور طریقے سے کیا تھا، لیکن تھا بسم اللہ کا عمل، اور اس کے بہت راز و رموز ہیں۔ پہلے ہم اس کے معنوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے معنوں میں پوشیدہ ہے۔ بے سے اس کی بہاؤ اور اس سے اس کی ثنا ہے۔ میم سے مجد اور ملکوت۔ یہ یاد رکھنا، میں اس کے معنی ذرا دہرا رہا ہوں، یعنی بے سے کیا مطلب، سین سے کیا مطلب، میم سے کیا مطلب، الف سے کیا مطلب، اس طرح۔ تو میم سے مجد اور ملکوت۔ ملکوت، عالم ملکوت ایک عالم ہے۔ ابھی شاید کل اتوار کے دن میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ، کیونکہ یہ پتہ نہیں کب میں اپلوڈ کروں گا، اتوار کے دن دوست نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل دے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ تو میں نے اس سے کہا آپ محمد رسول اللہ کا عمل کر لے۔ تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ میں نے کہا عالم ملکوت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عالم ملکوت کیا ہے؟ جس طرح عالم جبروت ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، اس طرح عالم ملکوت ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پر نہ انسان رہتے ہیں نہ جنات۔ عالم ملکوت زمین اور آسمان کے درمیان یا زمین کے نیچے، جس طرح عالم ارواح آسمانوں میں یا زمینوں میں جہاں بھی ہے عالم ارواح ہے، اسی طرح عالم ملکوت اس کو یہاں میں نہیں کہہ سکتا اور نہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں ہے، کیونکہ حقیقت میں عالم ملکوت کا کسی کو بھی پتہ نہیں سوائے چند اہل اللہ کے۔ تو میم سے یہی چند معنی نکل آئے۔ پھر الف ازلیت، لام سے لطف، اور ہا سے ہدایت، اور الف سے امر، اور لام سے ملک، اور را سے رحمت، اور یا سے حکمت، میم سے ملک اور نون سے نعمت مراد ہیں۔ ان جو باتیں میں نے کہی، اگر اس کے گہرائی میں چلے جائیں گے تو آپ پر بہت سارے راز و رموز کھل جائیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اہل آسمان بہت زیادہ ہی خوش ہوئے اور عرش عظیم ہلنے لگا، لاتعداد فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے، ملائکہ کا ایمان بڑھ گیا، اور آسمان نے حرکت کی، اور اس کی عظمت کے سامنے سلاطین کے بادشاہ ذلیل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 500 برس قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ پیشانی پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر، جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے آگ کو گلزار بنانے آئے تھے، اور آگ سے کہا تھا کہ اے آگ تو حضرت آدم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، پس ٹھنڈی ہو گئی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک داروغہ ہے، اور اس کے جہنم کے 19 دروازے ہیں، اور ہر فرشتے اس کے جو داروغہ ہے اس کے درمیان اوپر بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے عدد بھی 19 ہی آتی ہیں حروف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی وجہ سے وہی فرشتے اس آگ سے حفاظت ان کو ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا پر زبان سریانی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا پر زبان سرفانی میں لکھی ہوئی تھی، سریانی میں لکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے دریائے نیل پر عصا مارا تو پٹ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی یہی بسم اللہ شریف تھی، جس کو پڑھ کر وہ مردوں کو زندہ کیا کرتی تھی۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پر جو الفاظ تھے وہ کلمن تھے۔ مختلف آیات جو صدری ہیں وہ بھی میں نے بتایا، جو نہیں بتانے والی چیز تھی، لیکن روایت بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے اور کلمن کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بسم اللہ شریف ہی تھی، اور تمام کلام ربی کو دیکھو ہر صورت بسم اللہ شریف سے ہی مزین ہے سوائے ایک صورت کے۔ اب اللہ و رحمان اور رحیم کے حواس بیان کرتے ہوئے ذرا یہ بات غور سے سنو، خدا کی قسم ہے اس پر عمل کرنے والا دین و دنیا میں و پیزان قلبی و پیزان روحی اور تسخیر عالم سے سرفروش ہوگا۔ پیزان قلبی، پیزان روحی اور تسخیر عالم۔ پیزان قلبی دل کا زندہ ہونا، پیزان روحی روح کو بیدار کرنا، تسخیر عالم تمام دنیا کو تسخیر کرنا۔ تسخیر عالم جس کی لذت کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں کچھ بھی نہیں۔ عام طالبین کو لکھنے کے جب اس کا لطف اٹھانا چاہیے، دینی اور دنیائی حاجات دستہ بدستہ سامنے کھڑی رہے گی۔ اس سے زیادہ لکھنا اور اپنی زبان سے تعریف کرنا ہمارے امکان سے باہر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسم اللہ اسم اعظم شریف ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر تمام بزرگان دین کے متفق علیہ یہی اسم اعظم ہے۔ بہت زبردست یہ بزرگ اسماء ہے جو خود اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب سے زیادہ مہربان اور رحم کی صفات اسی کو ثابت ہے۔ لفظ اللہ اسم ذات ہے، اور لفظ رحمان اسم عادل، اور تیسرا اسم رحیم رحمت ہے۔ تمام قرآن شریف ان تینوں اسموں کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ بالاتفاق یہی اسم اعظم ہے، فقط ذات باری تعالیٰ کا نام اور سردار کا معنی رکھتا ہے، اور باقی کل اسماء اسی صفات، مگر یہ اسم ذات کی اسم کی صفت نہیں۔ اب اس کے اور کمالات میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کچھ باتیں یہاں پر اور وضاحت کر دوں۔ باتوں کے دوران کچھ کمی غلطیاں مجھ سے ہو گئیں۔ اصل میں یہ ایک مضبوط کتاب جو کہ مرشد نے لکھی ہوئی تھی، میں اس سے پڑھ رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا، لیکن تشریح میں ذرا کر دوں۔ بعض باتیں میں نے اپنی طرف سے کہہ دی، جس طرح قلبی، پیزان قلبی، پیزان روحی، تسخیر عالم، اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی۔ اصل میں نا بسم اللہ شریف وہ وظیفہ ہے کہ اگر اس میں ہی صرف ڈوب جائے نا، اس میں، تو یقین جانے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر یا حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر میں تفسیر بسم اللہ کو لکھوں تو صرف بے پر 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ میں نے بھی ایک دفعہ غلطی کی، اپنے مرشد کے سامنے اس طرح عرض کر دیا کہ حضرت بسم اللہ کے کچھ کمالات راز و رموز اللہ نے دیے، اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کو بیان کر دوں تو شاید دنوں کے دن گزر جائیں گے۔ تو ایک ساتھی مجھ سے بعد میں آیا کہ مجھے بھی کچھ کہے، ویسے مذاق میں، اس نے میرا مذاق اڑایا، کیونکہ اکثر باتیں اس میں ہوتی ہے ایسے لوگ مذاق اڑانے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے اس کو پرکھا کہ آپ کی لہجے میں کچھ کڑواہٹ ہے۔ خیر میں نے تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ باتیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہاں بھی وہی باتیں ہیں۔ یقین جانے جو بسم اللہ کے اندر ڈوب جاتا ہے نا، کیا سے کیا انسان ہو جاتا ہے۔ یہی بسم اللہ تو ہے کہ شیطان کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے جب کھانے سے پہلے پڑھا جائے،
اور یہی بسم اللہ تو ہے جب ہم بستری کے دوران پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بیٹا عطا فرماتا ہے، اور یہی بسم اللہ تو ہے کہ کسی پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ آتی نہیں، کیا کروں، 2-3 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، پھر لوگ ناپسند کریں گے۔ کوشش کرتا ہوں اس کو تفصیل سے بتاؤں اور 4-5 ویڈیو میں بتاؤں۔ اللہ حافظ۔